کشمیر جسے ہم پرور کے نام سے جانتے ہیں، مطلب وہ باغ جسے بزرگوں اور عالموں نے بنایا ہو۔ صدیوں پہلے کشمیر کو علم کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ کشمیر میں ایسی یونیورسٹیز تھی جو علم کے بارے میں دنیا بھر میں مشہور تھی۔ گریکس، چائنیز اور دنیا بھر کے لوگ کشمیر میں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس باغ کو ہم کشمیریوں نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ ڈیولپمنٹ تو بہت ہوئی لیکن ہم ادب کھوتے گئے۔ 2025 کی ایک نیوز رپورٹ کی بات کریں تو صرف 2025 کے پہلے 3 مہینوں میں 151 ریپ کیسز جموں کشمیر کے پولیس اسٹیشنوں میں ریکارڈ کیے گئے۔ NCRB یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے تحت 2023 میں 231 ریپ کیسز جموں کشمیر کے پولیس اسٹیشنز میں ریکارڈ کیے گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ NCRB کے تحت 2023 میں 80 سے زیادہ قتل کے معاملات جموں کشمیر میں ریکارڈ کیے گئے اور جن میں 101 لوگ وکٹم بنے۔ اسی سال 1000 سے زیادہ کڈنیپنگ کے کیسز جموں کشمیر میں سامنے آئے۔ اسالٹ اگینسٹ وومن 2023 میں 1300 سے بھی زیادہ تھا۔ اسی سال سیکچوئل ہیرسمنٹ کے کیسز جموں کشمیر کے تھانوں میں 70 سے بھی زیادہ ریکارڈ کیے گئے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کرائمز اگینسٹ وومن 2025 میں جموں کشمیر میں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون اس کو سدھارنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کسی بھی بیرونی طاقت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس کے ذمہ دار سنجے رام ہے جس نے 8 سال کی بچی آصفہ کا کئی دنوں تک ریپ کیا۔ اس کے ذمہ دار وہ پولیس والے بھی ہے جو اس درندگی میں سنجے رام کے ساتھ تھے۔ اس کے ذمہ دار ارشاد وانی اور عمر نور بھی ہے جنہوں نے نوشہرہ میں ایک لا اسٹوڈنٹ کے اوپر تیزاب پھینکا۔ اس کے ذمہ دار وہ کشمیری بھی ہے جس نے جرم کو دیکھ کر اپنی کان اور آنکھیں بند کر دی اور اپنی زبان کو سی لیا، لیکن اپنا کردار ٹھیک کر کے ہم ہی کشمیری اس باغ میں پھر سے ہریالی لا سکتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں اگر میری باتیں آپ کے من کو چبھ رہی ہے، لیکن اگر میری باتیں آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے نواز الدین صدیقی کی وہ بات کہنی پڑے گی۔ اگر آپ میری کہانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔